اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان کن زندگی۔ بعض اوقات دیکھا گیا کہ بعض لوگ ایسے اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے ہیں جنہیں اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی چیز مثبت نظر نہیں آتی، گو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ایک واضح مثال ہے۔ کیونکہ ایک آدمی اگر اپنے ہاتھ پیر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، سانس لے رہا ہے اور آنکھیں اس کی ٹھیک کام کر رہی ہیں، ہاتھ پیر اس کے صحیح کام کر رہے ہیں، تو اسے کسی نہ کسی چیز کا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تاہم بعض اوقات واقعتاً لوگ مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور مسائل کی نوعیت بعض اوقات متفرق سمتوں میں ہوتی ہے۔ لوگوں کو بیوی بچوں سے بھی شکایت ہوتی ہے کہ جو میری بات نہیں مانتے، وہ بیوی بات نہیں مانتی، بچے بھی بات نہیں مانتے۔ جو ساتھ اگر وہ نوکری کہیں کر رہا ہے تو اسے نوکری پہ جو اس کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ بھی اسے شکوے شکایات ہوں گی، یا اگر کوئی دکان ہے اس کی تو دکان کے اس کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ سمجھے گا کہ وہ اس کے لیے کوئی طویل دھاگا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے مسائل کھڑے کرتے رہتے ہیں، گاہک اس کے پاس آتے ہیں وہ ان کو کھینچ لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بیماری ہے، باقی ہمسائے تو سارے ٹھیک ہیں، بس ان کے گھر میں روزی روٹی کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، رزق کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا بھی سارا دن ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے بہت ساری قباحتیں تو انسان کی اپنی ذہنی حالتوں اور کیفیتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہم بہت سارے معاملات جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ہمہ وقت الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ تاہم واقعتاً کوئی فرد یا کوئی خاندان پریشان کن حالات کا شکار ہو اور مختلف سمتوں سے وہ مسائل کا شکار ہوں، تو ان کے لیے ایک روحانی عمل تجویز کر رہا ہوں، وہ کریں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کے مسائل حل ہوں گے۔ پڑھائی کچھ یوں ہے، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے بسم اللہ شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 22 اور 23 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد یا اللہ، صرف یا اللہ ہو نہیں پڑھنا، صرف یا اللہ پڑھنا ہے۔ اسے آپ نے 1100 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ ہے آپ کا وظیفہ جو آپ نے روزانہ ایک مقررہ وقت پر کرنا ہے۔ یہ وقت فجر سے قبل کا بھی ہو سکتا ہے، تہجد کا بھی ہو سکتا ہے، فجر کے بعد کا بھی ہو سکتا ہے، عشاء کے بعد کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ وقت انتخاب کریں جس وقت آپ روزانہ اس کو لازمی پڑھ سکیں اور آپ کو ناغہ نہ کرنا پڑے۔ جب بھی آپ اس پڑھائی کو کریں، اس پڑھائی کو کر کے تمام اہل خانہ کا اور اپنا تصور کر کے اپنے اوپر پھونک دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ معاملات میں بہتری پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی یا کسی اور کھانے کی چیز پر اس پڑھائی کو پڑھ کر دم کریں، اور وہ تمام اہل خانہ جو ہے اس چینی کو یا جو بھی آپ نے مٹھائی وغیرہ رکھی ہے اس کو استعمال کریں۔ بہتر یہ ہے کہ چینی وغیرہ رکھ لیں تاکہ جب بھی کوئی کھانا چیز بنے اس کے اندر وہ استعمال ہو جائے اور سارے اسے آسانی سے استعمال کر سکیں۔ سادہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ پڑھائی کر کے اس پانی کو بھی سارے پی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پڑھائی کوشش کریں کہ اگر نیا چاند آ رہا ہے تو نئے چاند سے جمعرات والے دن سے شروع کر لیں، اور حسب گنجائش جو ہے وہ صدقہ دے دیں، دالیں دے دیں صدقے کے طور پہ، چاول دے دیں، کیڑوں کو ڈال دیں، کوئی ضرورت مند ہو اس کو دے دیں، اور ہر جمعرات کو آپ نے یہ جو ہے صدقہ دینا ہے۔ 40 دن آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے مسلسل۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔